حضرت علی علیہ السلام کی بہادری۔ اس کا نام عمر بن عبدود تھا۔ یہ اگرچہ 90 برس کا کھرانٹ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا اور کٹر مشرک تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لوں گا، بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا اور جی بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جنگ خندق میں یہ آگے بڑھا اور چلا چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے۔ تینوں مرتبہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں، میرے آباء و اجداد و آل اولاد محمد و حشام و ایمان مسکان فاطمہ سے کروڑ گنا زیادہ پیارے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین جناب رسالت مآب سرور کائنات فخر معجزات شاہ الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے علی کرم اللہ تعالیٰ علیہ وجہ الکریم کو روکنا چاہا اور فرمایا کہ اے علی، یہ عمر بن عبدود ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے عرض کی کہ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ یہ عمر بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر قرار حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل تو علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی مدد فرما۔ حضرت اسد اللہ غالب علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدانہ شان سے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح مکالمہ شروع ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر بن عبدود، تو مسلمان ہو جا، بہتر یہی ہے تیرے لیے۔ عمر بن عبدود نے کہا، یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمر بن عبدود نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمر بن عبدود نے ہنس کر کہا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدود نے کہا، آخر تو ہے کون، کس کا بچہ ہے اور کیا نام ہے تیرا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمر بن عبدود نے کہا، او اے بھتیجے، تم ابھی بہت کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن میں تمہارا خون بہانا بے حد پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے پیارو، عبدود خون کھلا دینے والے یہ گرما گرم جملے سن کر ہمارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامے کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ گویا بہت گہرا زخم نہیں لگا مگر پھر بھی زندگی بھر یہ توغری آپ کی پیشانی پر یادگار بن کر رہ گیا۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کر للکارا کہ اے عمرو، سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر میرے اسد اللہ غالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے ذوالفقار کا ایسا ناپاتلا ہاتھ اور اتنا زبردست وار مارا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی، مگر اسے احساس تک نہ ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے، اور بولا، اور کوشش کرو میرے پیارو۔ یہ کہتے ہوئے وہ تھوڑا پیچھے ہوا تو 2 ٹوٹے ہوا اور تلملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر پینار ہو گیا، اور میدان کارساز زبان حال سے پکار اٹھا کہ
شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے پیارو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ جب منہ پھیر کے چل دیے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی کرم اللہ وجہ، آپ نے عمرو بن عبدود کی ذرہ کیوں نہیں اتاری؟ سارے عرب میں اس سے اچھی کوئی ذرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس لیے حیا کی وجہ سے میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔